وبرکاتہ۔ کیا حال ہے جی؟ سب ساتھی خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی بڑی الحمدللہ رحمتیں اللہ کے ہیں، بڑے بڑے احسانات احسانات ہیں۔ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات ہی چاہیے جی۔ اچھا جی، مجھے بتائیے ساتھی جو ہیں وہ کون کون سے ہیں، پھر اس کے بعد میں تعوذ تسمیہ پڑھتا ہوں۔ سر ابھی کیپٹن تک صاحب؟ کیپٹن صاحب ہیں، محسن اجاز صاحب ہیں، شکیل احمد ہیں، بس یہ تین ساتھی ہمارے ساتھ ہیں۔ نعیم یوسف صاحب تو آج نہیں آئیں گے، ہاں باقی جی، ان دیکھتے کا ہیں۔ بھانجا جو ہے وہ فوت ہو گئے تھے، جی تو چلیں انشاءاللہ اللہ فضل کرے گا۔ تو کیپٹن صاحب پھر آپ اور ہم ہی پڑھیں گے مل کے، اور انشاءاللہ محسن اور شکیل ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ جزاک خیر دے جی۔ اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ اعوذ باللہ باللہ من من الشیطان الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا جی، سورۃ البقرہ اور اس کی آیت نمبر 142 جو ہے وہ ہم نے ریوائز کرنی ہے، اور یہ دوسرا پارہ اس کی ابتدا ہے، پہلی آیت یہ ہم نے کل پڑھی تھی۔ اس کو ریوائز کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو آیت مبارکہ آ رہی ہے وہ بہت ہی قوی پاورفل لفظ میں استعمال کرتا ہوں، وہ آیت ہے، اور اس کا انشاءاللہ مطالعہ آج ہم کریں گے، ترجمہ سیکھیں گے، اور پھر وعدہ بھی کریں گے کہ ہم یہ کام کریں گے جو ہمارے ذمہ ہے۔ تو انشاءاللہ آپ نے کیپٹن صاحب انشاءاللہ جی، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، تب پورا جملہ بنتا ہے، تو سَيَقُولُ کا ترجمہ کریں۔ ان قریب وہ کہیں گے، ان قریب وہ نہیں ہے، ان قریب کہیں گے، آگے پھر آ رہا ہے السفہاء من الناس، یہ لوگوں میں فائل سے آپ ہی کریں۔ بیوقوف ہاں، لوگوں میں سے بے وقوف لوگ ان قریب کہیں گے۔ محسن بیٹا، ما جی سر، ولاہم، کس نے انہیں پھیر دیا؟ کس نے ان مسلمانوں کو پھیر دیا؟ جی، ماں کس چیز نے، واللہ پھیر دیا، ہم ان کو، ان مسلمانوں کو۔ شکیل بیٹا آپ کریں گے؟ جی سر۔ ان قبلتہم التی، کے کعبہ سے، ان کے کعبہ سے، ان کے اس قبلہ سے، ان کے اس ان کے قبلہ سے، اس اس قبلہ سے، قبلہ سے، بس اتنا ہی ٹھیک ہے۔ ما ولاہم کس چیز نے پھیر دیا انہیں، ان قبلتہم التی، ان کے، التی اس، قبلہ، قبلہ ان سے، قبلہ قبلہ سے، ٹھیک ہے جی۔ کیپٹن صاحب، جی سر، کانو علیہا، وہ تھے جس پر، وہ تھے جس پر، تو ترجمہ بنے سر گا جس پر وہ تھے جی۔ سر حذیفہ بھائی، سہیب بھائی اور ضیاء اللہ ملک صاحب، تینوں صاحبان ہمارے ساتھ آ گئے ہیں۔ اچھا جی، سہیب حذیفہ کریں گے جی۔ ضیاء اللہ قل ملک صاحب بھی ہیں۔ للہ المشرق والمغرب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہیں۔ جی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ سہیب، یہدی من یشاء، وہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، وہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور ضیاء اللہ بھائی، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی، سیدھے راستے کی، الہ ہے نا، سیدھے راستے کی طرف،
ٹھیک ہے جی، سیدھے راستے کی طرف. ٹھیک ہے جی، یہاں پتہ یہ چلا کہ اللہ کے جو ہدایت دینے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان پہلا قدم اٹھاتا ہے، اس لیے کہ وہ آزاد ہے کہ چاہے تو وہ ایمان لائے، چاہے تو وہ شیطان کی بات مان کے کفر کرے. تو یہاں ہے یہدی من یشاء، کہ وہ رہنمائی کرتا ہے، ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف. یہاں تک بات سمجھ آ گئی جی؟ جی اب یہ آیات اصل میں ہیں تحویل قبلہ کی. تحویل کا مطلب ہوتا ہے تبدیل ہو جانا، اور قبلہ کے پہلے بیت المقدس تھا، اور اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں جو مسجد، کیا ہے جی مسجد کا نام؟ مسجد نبی، مسجد نہیں، مسجد مسجد قبلہ تین. مسجد قبلتین، الاقصی. قبلہ نہیں، تین. مسجد قبلہ تین، مسجد قبلہ تین، اس کے اندر نماز پڑھتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، جو آگے پڑھیں گے، کہ آپ اپنا چہرہ مبارک جو ہے وہ مسجد اقصی سے جو قبلہ خانہ کعبہ ہے اس کی طرف کر لیں. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے بتایا کہ بھئی جب یہ تم کام کرو گے تو بیوقوف لوگ کہیں گے کہ بھئی کس نے انہیں پھیر دیا. تو وہ کس نے پھیرا کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم، اس کو مانا جائے گا، تو اسی کے اندر کیا ہے؟ انسان کی نجات ہے. بے شک. آگے جی پڑھتے ہیں، اب نیا سبق ہے تو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں اس کو. اس کے اندر چیز ہے جی کہ یہاں تک جو باتیں آئیں وہ یہود و نصارہ جو مدینہ کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے، انہوں نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے آئے ہیں لیکن مدینہ کے اندر بھی رہ کے وہ کدھر منہ کر کے نماز پڑھتے تھے؟ بیت المقدس. بیت المقدس. کتنا عرصہ پڑھی؟ کل ہم نے حدیث سنی تھی، 15 مہینے کے قریب. نہیں 16 یا 17 مہینے، 16 یا 17 مہینے جی. تو یہ پڑھی. اب اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا. اب درمیان میں اللہ تعالیٰ نے اب کیا بتایا؟ یہ سمجھ لیں کہ یہ آیت، جیسے ہم کہتے ہیں نا جملہ معترضہ، یہ جملہ معترضہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ ساتھی پتہ نہیں. بتائیں گے؟ اچھا جی، ٹھیک ہو گیا. جملہ معترضہ یہ ہوتا ہے کہ پیچھے ایک موضوع آ رہا ہوتا ہے، درمیان میں اللہ تعالیٰ اس موضوع سے ہٹ کے ایک بات کرتا ہے، اور پھر کیا کرتا ہے؟ دوبارہ اسی موضوع کو لے لیتا ہے. یعنی کہ اوپر ابھی تحویل قبلہ کی بات آ رہی ہے، اب درمیان میں اس کا تعلق بھی ہے، اور ممکن ہے آپ کو یہ لگے کہ بھئی یہ درمیان میں امت وسط کا ذکر کیسے آ گیا ہے. جی، تعلق بھی دیکھیں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ معترضہ کا مطلب یہ ہے کہ ہٹ کے کوئی بات کرنا، تو اس کو کہتے ہیں جملہ معترضہ. تو یہ درمیان میں جو آیت ہوگی اس کے درمیان میں کچھ الفاظ بھی آ جاتے ہیں. آگے جب ہم پڑھیں گے تو ہم کہیں گے کہ پیچھے سے آیت آ رہی ہوگی، درمیان میں کوئی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی کرے گا جو کہ انتہائی اہم ہوتی ہے، اور پھر اسی موضوع کو لے لے گا. ٹھیک ہوگی جی بات؟ جی پہلے کرتے ہیں کہ یہ جو آیت ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، پہلے اس کا ذرا پڑھ لیتے ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اب پہلے تو اس کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم کچھ باقی بھی باتیں سنیں گے. وَكَذَلِكَ کا ترجمہ، یہ کذالک جو ہے اس کا ترجمہ پہلے ویسے پڑھا ہوا ہے، کیا ہوگا؟ وَكَذَلِكَ، اسی طرح. اسی اسی طرح. طرح. بالکل ٹھیک ہو گیا. ہاں جی، یہ اصل میں دو الفاظ کا مجموعہ ہے. حذیفہ آپ ذرا سنیے گا، اور محسن اور شکیل بھائی بھی.
ہم جی نے سر، حروف جر پڑھے تھے تو اس کے اندر کاف بھی پڑھا تھا، پہلے پارے کے شروع کے اندر کاف بھی پڑھا تھا کہ مثلہم کمثل الذی، پڑھا تھا نا کمثل الذی، جی سر، کیا ترجمہ تھا؟ کمثل الذی، کی طرح، اسی مثال کی طرح۔ کی طرح، تو کاف کا مطلب ہوگا کی طرح، کی کا جیسا، جی، تو جی پتہ یہ چلا۔ اسی طریقے سے او کصیب من السماء بھی پڑھا تھا، یا جی ان کی سر، مثال آسمان سے موسلا دھار بارش، کاف کا ترجمہ کیا تھا؟ کی طرح۔ کی سی ہے۔ تو اب یہ ہے کا، پھر یہ لفظ بنتا کیسے ہے؟ کا مطلب ہے جیسا، ذالکا، آپ نے وکذالک کا ترجمہ کیا ہوا؟ اور اسی طرح، ایسے اور ہی ہے۔ اسی طرح، جی سر، تو ذالکا اس میں اشارہ ہے، وکذالک کا ترجمہ دونوں ملا کے تو بنے گا اسی طرح، جعلناکم، جعلنا الگ ہے اور کم اس کے ساتھ مل گیا، ہم نے تمہیں بنایا، ہم نے تمہیں بنایا۔ بنایا، کیا بنایا؟ اب یہ خطاب ہے مسلمانوں کو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور صحابہ کے بعد ہم جتنے بھی ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بنایا امتم وسطا، وسطا، اب یہ وقف کی وجہ سے وسطا پڑھ رہے ہیں، ایک درمیانی امت۔ وسط اپنی زبان کا لفظ ہے، ایسے ہی جی؟ جی ہاں، اب وسط کے کافی سارے معنی ہیں۔ ایک تو وسط کے معنی یہ ہے کہ جو انتہائی اہم جگہ ہوتی ہے، مثلا ایک دائرہ لگائیں تو اس کی اہم ترین جگہ اس کا بالکل وسط ہوگا، ایسے ہی ہے جی؟ جی جی سر، جہاں سے جتنے بھی لائنیں جاتی ہیں اور جا کے دائرے کو ملتی ہیں تو وہ وسط درمیان میں ہوگا، یا آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہنم کے لیے بھی وسط کا لفظ استعمال کرے گا، جی۔ تو یہاں ہے کہ وہ یہاں بنے گا، ایک تو وسط کا مطلب ہے درمیان جو ہماری زبان کا لفظ ہے، دوسرا وسطا کا مطلب ہے اعتدال والی، جو اعتدال ہوتا ہے اس کے اندر نہ زیادہ چیز ہوتی ہے نہ ہی کم ہوتی ہے، کیوں جی؟ جی تو وہ معتدل بن گئی۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ کہ یہ امت ایسی ہے کہ بالکل جس طریقے سے اللہ سورہ الحدید کے اندر ہم پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی رسول بھیجے اور ان کے ساتھ میزان بھیجا، کیا بھیجا؟ میزان، اب میزان کیا کرتا ہے؟ وہ بالکل عدل کے ساتھ چیز کو تولتا ہے، ایسا ہے؟ جی اب یہاں بھی بتایا کہ امتاً وسطا، اس کے معنی ہم کریں گے درمیانی امت۔ دوسرا ترجمہ یہ ذہن میں رکھیں گے کہ بہترین امت۔ اب بہترین امت کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ سورہ آل عمران ہے، اس کے اندر 110 نمبر آیت آئے گی جو اس کے بعد کی سورہ ہے، اس کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کیا بتایا؟ کنتم جیسے خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اب تم بہترین اس لیے ہو کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، اور اس کے اندر پلس کیا ہے کہ اگر برائی کو دیکھو تو تم اس کو روکتے ہو، یہ جو دو چیزیں تم کرتے ہو، کیوں جی جی؟ تو جی پتہ کیا چلا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور اگر برائی جہاں ہو اس کو روکنا، یہ اس امت کا کام ہے۔ اور آگے وہ میں آیت پوری کروں گا، آگے ہے کہ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، پہلے اللہ تعالیٰ نے کام بتایا اور پھر بتایا کہ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تم اللہ پر ایمان لاتے ہو، کیوں جی؟ جی اب اس سے
سہیب بیٹا آپ بھی ذرا جی کر دیں، اور ضیاء اللہ بھائی بھی، حذیفہ بھی بولیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ وہ ساتھی میرے ساتھ ہیں۔ جی سر۔ ٹھیک ہے جی، ہاں جی۔ تو اب پتہ یہ چلتا ہے کہ امت وسط کا کام ایک ہے کہ وہ نیکی کا لوگوں کو حکم دے اور برائی سے روکے، اور یہ اتنا اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں، حالانکہ بنیاد کیا ہے عمل صالح سے پہلے ایمان، ایسا ہے نا، جی جی سر۔ پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے انہیں خوشخبری دے دو بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، بِأَنَّ لَهُمْ ان جنات کے لیے تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ تو وہاں کیا ہے، ایمان پہلے ہے نا، جی سر۔ لیکن امت وسط کا جو کام سورہ آل عمران میں بتایا وہ یہ ہے کہ امر بالمعروف کرنا ہے اور ساتھ ہی نہی عن المنکر کرنا ہے۔ یہ دو کامیابی کی، شفا کی گولیاں ہیں، دونوں ساتھ کھاؤ گے تو شفا ہوگی، اور جی اگر سر۔ ایک کھاؤ گے کہ صرف برائی سے ہی روکتے رہے اور نیکی کا حکم نہیں دیا تو پھر بھی شفا نہیں ہوگی، اور صرف نیکی کا حکم دیتے رہے اور برائی سے نہیں روکا تو پھر بھی شفا نہیں ہوگی۔ نہیں ہوگی۔ شفا کب ہوگی؟ امر جب بالمعروف دونوں اور ہو۔ نہی عن المنکر۔ جی، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور یہ اتنی اہم ہے کہ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم لوگ ایمان لاتے ہو فَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ۔ اب یہ تو ہو گیا سورہ آل عمران۔ اب یہاں امت وسط میں اور آپ کو بتا رہا ہوں، ابھی شہیدہ تک پڑھ کے تو پھر ایک تشریح اس کی اور کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ جی تو وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح جعلنا، اور کم، ہم نے تمہیں بنایا امتاً وسطا، ایک درمیانی امت، لِتَكُونُوا، لی، تاکہ، لی کا مطلب کیا ہے جی؟ تاکہ تاکہ، تکونو، تم ہو جاؤ، تم بن جاؤ، کیا بن جاؤ؟ شہداء، شاہد اور شہید، اس کی جمع شہداء، گواہی دینے والے۔ شہداء کا ترجمہ کیا ہے جی؟ گواہی دینے والے۔ گواہی دینے والے، کس پر؟ علی الناس، لوگوں پر، جی، تاکہ لوگ تم، مطلب کیا ہے یہاں گواہی کیسے دیں گے؟ ابھی اس کی طرف آئیں گے کہ کتاب و سنت کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے دوسری دنیا تک پہنچانا، یہ کام ہے امت وسط کا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا کہ آپ نے یہ کام کر دیا؟ اگر تو کیا ہوا ہے تو ہم کیا کہیں گے کہ ہاں یا اللہ، ہم نے اس بندے کو جو ہمارے ساتھ دفتر میں کام کرتا تھا، جو ہمارے پڑوس میں رہتا تھا، جو سامنے رہتا تھا، جو ہمارے معاشرے کے اندر تھا اور میرے زیر تسلط بھی تھا یا نہیں تھا، میں نے یہ پیغام اس آدمی تک یا ان لوگوں تک پہنچا دیا، کیوں جی؟ جی سر۔ اب وہ جس نے پہنچایا ہوگا گواہی تو وہی دے پائے گا نا۔ جی اللہ نے بتایا ہے کہ بھی اب تمہیں امت وسط بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہی دینے والے بنو، اور آگے کیا ہے؟ وَيَكُونَ الرَّسُولُ، الرسول آیا ہے تو یہاں کون مراد ہے الرسول سے؟ الف لام کے ساتھ حضور صلی اللہ رسول علیہ وسلم۔ پاک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یکون، ہو جائیں، علیکم شہیدا، تم پر گواہ، تم پر گواہ۔ گواہ، مطلب کیا گواہی دیں گے کہ ہاں یہ میری ہی قوم ہے اور انہوں نے، میری ہی امت ہے اور انہوں نے یہ کام کیا ہے، اور یہی چیز تھی جو پہنچانی تھی لوگوں تک۔ یہ اللہ کے سامنے جی دو چیزیں ہونی ہیں، اللہ کے سامنے میں نے بھی کھڑے ہونا ہے، آپ نے بھی کھڑے ہونا ہے، جی،
اور اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے کہ بتائیے میرا پیغام آپ نے لوگوں تک پہنچایا؟ تو ہم نے کیا کہنا ہے؟ انشاءاللہ. جی وہاں تو انشاءاللہ نہیں ہوگا نا، جی سر وہاں وہاں تو یا ہاں یا نہ. جی اب یہ ہے کہ اگر نہیں پہنچا رہے تو پھر اپنا محاسبہ کرنا ہے، اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے، اپنے آپ کو بدلنا ہے اور یہ کام کرنا ہے. اب وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، یہ کیسے ہوں گے؟ نماز پڑھ کے آؤ. جی یہ ایسے ہوں گے کہ یہی لوگ جو یہ کام کرتے رہے ہوں گے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا، جی اگر ان جی کے پاس رسول پاک کی حدیث مبارکہ ہے اس کو لے لیتے ہیں. ذرا غور سے سنیے گا، خواتین بھی سنیں اور مرد حضرات بھی سنیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ. کیا مطلب ہے بلغوا عنی؟ میری طرف سے دوسرے لوگوں کو پہنچا دو، ولو آیہ، خواہ وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. کیوں جی؟ جی جی سر. اگر آپ کو ایک آیت کا بھی پتہ ہے تو آپ نے وہ پہ کیا پہنچانی ہے؟ آگے پہنچا. لوگوں تک پہنچانی ہے، لوگوں تک پہنچانی ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس میں کہوں گا کہ بھئی تھوڑی سی اپنے آپ کو رعایت دے لیتے ہیں. کیا ہم اپنے گھر میں وہ بات پہنچاتے ہیں کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام اس کو آیت کہتے ہیں، وہ آیت ہو تو کیا ہم اپنے گھر کے اندر پہنچاتے ہیں؟ سستی ہے. پہنچاتے ہیں. جی پہنچاتے ہیں تو بڑا اچھا ہے، اور اگر نہیں پہنچاتے تو اپنے آپ کو بدلنا ہے. اب دیکھیے گا کہ جو ایک تو میں نے یہ بتایا، دوسری چیز یہ ہے کہ یہ آیت کیا بتا رہی ہے. اس سے پہلے کس قوم کا ذکر تھا جو 10 رکوع آئے یا 11 رکوع آئے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس امت سے یا کس قوم سے خطاب کیا؟ 10 رکوع. بنی بنی بتائیے. اسرائیل. اسرائیل. بنی اسرائیل. جی اور بنی اسرائیل کو کہا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. آگے کیا ہے؟ وانی، آگے کیا ہے؟ فضلتکم علی العالمین. ہاں یہ ہے جی. اور میں نے ہی تمہیں جہان والوں پر یا جہانوں والوں پر فضیلت دی. ایسے ہی ہے، جی جی سر. اللہ نے ان کو فضیلت دی تھی. اب انہوں نے کام کیا کرنا تھا؟ کام یہ کرنا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس دین کو اس دنیا کے اوپر قائم کرنا تھا. اسی کا نام ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. کیوں جی؟ جی چھوٹا سا لیں گے، کوئی دنیا کے اندر جو بھی نیکی ہے اس کو پھیلانا ہے، جو بھی برائی ہے اس کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ روکنا ہے جس حد تک ہو سکے. یہ ہوگا جس حد تک ہو سکے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، کیا فرمایا جا؟ کہا کہ من رعا منکم منکرن، جو تم میں سے کوئی برائی دیکھے، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ کے ساتھ روکے. ٹھیک کیوں جی؟ جی جی فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر وہ یہ طاقت نہیں رکھتا، اکیلا ہے بندہ، مرنے والی بات تو اللہ بھی نہیں کرے گا نا، کہے گا کہ جماعت بناؤ. اب اکیلا ہے نہیں کر سکتا تو کہا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر وہ یہ طاقت نہیں رکھتا تو فَبِلِسَانِهِ، تو زبان سے کہے گا اس کو کہ بھئی یہ آپ جی نے کام اچھا نہیں کیا. جی آسان ہو گیا جی. جی آگے سنیں، آگے فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر زبان سے بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو فَبِقَلْبِهِ، اپنے دل کے ساتھ اس کو برا جانے. اور آگے فرمایا کہ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. سپرلیٹو ڈگری آئی ہے اضعف ضعیف سے نکلا ہے. اردو میں ضعیف کہتے ہیں، عربی میں ضعیف کہتے ہیں. تو کمزور ایمان آپ کو چاہیے یا
طاقتور ایمان، طاقتور ایمان، طاقتور ایمان. تو پھر بھائیو دیکھنا پڑے گا کہ دل میں برا سمجھیں، سمجھتے تو ہیں یہ، اور زبان سے اگر طاقت ہے تو اس کو دینا ہے، اگر ہاتھ سے طاقت ہے تو وہ، لیکن یہ تب ہوگا کہ جب ایک امت بنیں گے. اچھا جی، اب میں نے بتایا تھا آپ کو کہ میں امتم واسطہ کی ایک اور بتاؤں گا چیز، لیکن اس سے پہلے کہ وہی جو فضیلت تھی جو بنی اسرائیل کو دی، انہوں نے وہ کام نہیں کیا، انہوں نے وہ کام نہیں کیا. نہیں کیا. نہیں کیا. میں نے بتایا تھا کہ بھئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 10 انعام کیے، گنوائے، اور کہا کہ یہ 10 دفعہ تم نے میری حکم عدولی کی ہے، ایسے ہی ہے. اور جی آگے فرمایا کہ بھئی ہاں، آگے پھر یہ ہے کہ وہ کافی سارا آ جائے گا کہ لیکن تم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ناراض کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، ایسے ہی ہے جی کہ وہ غضب در غضب لے کر واپس لوٹے. اور دوسری جگہ پہ آتا ہے کہ وہ غضب در غضب وباؤ بغضب من اللہ، وہ اللہ کی طرف سے غضب کے ساتھ واپس لوٹے. یہ کون تھے؟ بنی اسرائیل. بنی اسرائیل. اب بتایا کہ تم نے وہ کام نہیں کیا، تو اب یہ تاج جو فضیلت کا تھا میں نے بنی اسرائیل کو دیا تھا، اس آیت کے اندر وہ تاج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل، یہود و نصارہ، ان سے لے کے آگے میں کیا کہوں، ہمیں دیا. ہمیں دیا تھا. حضور کی امت کو دے دیا. جی. اب بتائیں اس کو صرف کہنا ہے یا اس کو دل کے اندر محسوس کرنا ہے، اور پورے کا پورا وہ چیز جو یہود و نصارہ ان کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غضب کیا، اللہ کا غصے ہو جانا، غضب ڈھا دینا، یہی بہت بڑی بات ہوتی ہے. اگر ہم وہ فضیلت کا تاج ہمارے اوپر رکھا اور اللہ تعالیٰ نے اب کہا، اب اس کو دیکھ کے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ فضیلت جو بنی اسرائیل کو دی تھی، ان سے وہ تاج لے کے، وہ ذمہ داری لے کے، وہ فضیلت دے کے امتن واسطہ، امت وسط جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اس کو دے دی. کیوں جی، یہاں تک پتہ چلا؟ جی سر. اب دیکھیں جی، امت وسط کا میں آپ کو بتا رہا ہوں. مثلا آپ کے پاس ایک طرف ہے جتنے بھی انبیاء ہیں، ایک طرف یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. سارے بڑے اہتمام سے سنیں میری بات جی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون سے نبی ہیں؟ امام الانبیاء بھی ہیں اور خاتم الرسول، اپنا خاتم النبیین بھی ہیں، ایسے ہی ہے جی. جی جی. تو ہیں یا نہیں ہیں؟ ہیں، بے شک ہیں. اچھا، اب ان کے درمیان یہ امت ہے جو ہم لوگ ہیں، ہم درمیان میں ہو گئے. اب یہ سمجھ لیں کہ دائیں طرف آپ کے دائیں ہاتھ کے جتنے بھی پیغمبر ہیں ان کے اوپر مور لگانے والے، سیل لگانے والے، ختم کرنے والے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کے اوپر کتاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اتری قرآن مجید، اور ان کو نے تشریح کی جس کو ہم سنت کہتے ہیں. یہ ایک طرف ہے، درمیان میں امت ہے. دوسری طرف سمجھ لیں کہ بائیں ہاتھ میں ساری دنیا کے لوگ ہیں. کیوں جی؟ ساری دنیا کے لوگ ہیں. اب آپ درمیان میں ہیں. درمیان کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ وسط. تو آپ امت وسط ہو گئے یا نہیں ہوئے؟ میں بھی اس کے اندر شامل ہوں. امت وسط ہیں یا نہیں ہیں؟ بالکل ہو گئے. تو امت وسط کا نقشہ ہم نے بنایا. ایک طرف تمام رسالت اور رسالت کی انتہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا کام کیا تھا وہ بھائیوں میں آپ کو بتانے والا ہوں، سنیں گے. رسول جی پاک سر. صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجت الوداع، یہ بخاری شریف کی بہت ساری سورہ ہے، وہ ہے 1741، 4402،
7018 یہ 3 جو حدیثیں ہیں یہ اسی سے متعلق ہے جو میں ابھی پڑھنے والا ہوں۔ مسلم شریف کی دوسری حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر 167 اور 169 رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا حجۃ الوداع کے اندر، اور اس کے آخر میں یہ جو تھی نا بات، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر گواہ ہوں، جی آپ پر گواہ ہوں، یہ میں بتا رہا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا احساس تھا۔ اب وہ لمبی چیز ہے کہ مجھے بتاؤ کہ یہ کون سی جگہ ہے، تو سب نے تھوڑی دیر کے لیے کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، حالانکہ پتہ تھا کہ مکہ کے اندر ہے، پھر کون سی جگہ منا ہے، عرفات ہے، یہ ساری کی ساری۔ تو انہوں نے سارا خطبہ دے کے، اب میں خطبے کے سارے کا آپ یہاں نہیں بیان کر سکتا، وہ خطبہ دے کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کیا، اور وہ کیا حل بلغت، کیا میں نے اللہ کا پیغام آپ تک پہنچا دیا ہے؟ قالوا نعم، ان سب صحابہ نے جو کہ 1,24,000 تھے، انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ اب کیا ہوا؟ اب یہ تو صحابہ نے کہا تھا، کافی تھا نا، کیوں جی؟ جی جی اس پر نہیں ٹھہرے، انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قال اللہم اشہد، اے اللہ تعالیٰ تو اس پر گواہ رہ، تو اس پر گواہ ہے۔ گواہ رہ۔ اب یہ 2 شہادتیں ہو گئیں کہ رسالت نے اپنا کام پورا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا، رسالت کا حق ادا کر دیا، اور لوگوں سے پوچھا کہ اب بتاؤ میں نے اللہ کا پیغام آپ تک پہنچا دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ آپ نے اللہ صبح آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے اللہ تعالیٰ تو اس پر گواہ رہ۔ آگے بتاؤں؟ جی سر۔ جی حدیث ختم نہیں ہوئی، آگے پھر صحابہ اکرام کو یہ بتایا کہ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، اب تم میں سے جو یہاں موجود ہیں، جو گواہ ہیں اس جگہ کے، جو حاضر ہے، وہ ان کو بتا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ کیوں جی؟ جی حدیث سر۔ آگے بھی چلتی ہے، وہ یہ ہے، حدیث کا ایک جملہ آگے بھی ہے کہ ممکن ہے کہ وہ جو گواہ دوسرے لوگوں تک پہنچائے گا اور وہ اس پر اچھا عمل کرے گا تو جتنا ثواب اس کو ہوگا اتنا ہی ثواب پہنچانے والے کو ہوگا۔ کیوں یہ بات میں سمجھا پایا ہوں؟ جی جی سر۔ اب 6 منٹ ہے میرے پاس، 6 منٹ ہے جی، کیا 1 منٹ ہے؟ 6 منٹ ہے، اچھا۔ اب مجھے صرف اتنا بتائیے کہ یہ احساس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تھا کہ بھئی میں نے اپنی امت کی گواہی دینی ہے، اور انہوں نے فرمایا بھی جاتے ہوئے کہ اب جو یہاں موجود ہیں ان تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہیں، اور کہتے ہیں وہاں وہی صحابہ اکرام وہاں سے نکلے اور دنیا کے مختلف جگہوں پر چلے گئے اور انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ جی جی سر۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو فضیلت دی ہے، امت وسط بنایا آپ کو، مجھے اور ہر مسلمان کو، کہ وہ رسالت جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوئی تھی اور وہ پیغام جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کے مکمل ہوا تھا، ختم نہیں ہوا، اس کو پہنچانا ہے، اس کو پہنچانا ہے۔ پہنچانا۔ وہ رسالت کا کام ختم نہیں ہوا، رسالت ختم ہوئی ہے، اور آپ درمیان میں ہیں کن کے؟ تمام دنیا کے لوگ، جس کے آپ کے گھر والے بھی ہیں اور دنیا والے بھی ہیں، اس کے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں امت وسط۔ اب سمجھ آئی تھی امت وسط کی؟ جی سر۔ پھر جی کرنا کیا ہے؟ کرنا کیا ہے بتائیے؟ امر بالمعروف نہیں عن المنکر۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور قرآن مجید جناب جتنا بھی آتا ہے، حدیث مبارکہ جتنی بھی آتی ہیں جی، اور ضروری نہیں ہوتا کہ بھئی اس کے لیے، مطلب ہم اپنے جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں ہم عمل کے ذریعے پیغام دے رہے ہوتے ہیں، زبان کے ذریعے پیغام دے رہے ہوتے ہیں، بلکہ عمل کا پیغام کہتے ہیں the action speaks louder than ورڈس۔ جی the words۔ جی ایکشن، اگر آپ بالکل اچھے طریقے سے عمل کر رہے ہیں
اور دوسرے لوگ دیکھ رہے ہیں، کافر حضرات جو لوگ ہیں، تو وہ دیکھیں گے کہ بھی کیا کیا چیزیں ہیں۔ اسلام یہ ہے ماشاءاللہ، اس کا عدل کا نظام بھی، اس کا معاشی نظام بھی، اس کا سماجی نظام بھی، لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک بھی، اور اس کے اندر اعتدال ہے، نہ افراط ہے، نہ تفریط ہے، نہ زیادتی ہے، نہ کمی ہے، اس کے اندر میزان ہے، تو ان کو کیسا لگے گا؟ اچھا لگے گا۔ بھائیو ہم یہ کام نہیں کر رہے۔ اب میرے ساتھ پڑھیں، وقت کم ہے، میں پہلے شہیدہ تک پڑھا لیتا ہوں۔ وَكَذَلِكَ ترجمہ کریں۔ اور اسی اور طرح اسی طرح اور اسی طرح جعلناکم ہم نے ہم نے تمہیں بنایا بنایا ہم نے تمہیں بنایا امتم وسطا درمیانی امت، درمیانی امت، لتکونو جلدی جلدی تاکہ تم ہو جاؤ شہداء علی الناس لوگوں پر گواہ، لوگوں پر گواہی دینے والے کر لیں، لوگوں پر گواہ کی بجائے گواہی دینے والے۔ جی سر، اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ بتائیے آپ نے یہ بات فلاں تک پہنچائی تھی، تو آپ کہیں گے ہاں جی میں گواہی دیتا ہوں۔ وہ بندہ بھی کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس نے یہ بات میرے تک پہنچائی تھی۔ تو شہداء علی الناس ویکون الرسول، اور ترجمہ کریں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائیں اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو جائیں، ساتھی مل کے کہیں علیکم شہیدا، تم پر گواہی دینے تم پر گواہی دینے والا۔ والے۔ جی تو ٹھیک ہے، شہیدا وہ شہدا ہے تو عزت ہے، تو گواہی دینے والے بن جائے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب جناب گواہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھائیو اس طریقے سے دیں گے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے رسول پاک حوض کوثر پر ہوں گے، سنیے ذرا، حوض کوثر پر، کوثر، اور حوض کوثر پر جتنے آسمان کے تارے ہیں جی، اتنی جگہ اللہ تعالیٰ نے وہاں کپ اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں رکھی ہوئی ہوں گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اپنی امت کے لوگوں کو پانی پلائیں گے، لیکن کن کو پلائیں گے؟ ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، ان کے چہرے، چمک رہے ہوں۔ اور وہ پہچان جائیں گے کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں جی۔ تو مجھے بتائیے کہ آپ جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گواہی دیں گے نا کہ بھئی یہ میرے ہی لوگ ہیں، میرا ہی پیغام ہے، ان لوگوں نے یہ پیغام پہنچایا تھا، کیوں جی؟ جی سر، حدیث ویسے آگے بھی ہے، وہ کل دیکھیں گے کہ چہرے چمک رہے ہوں گے۔ چلو میں ابھی بتا دیتا ہوں کہ درمیان میں کیا ہوگا، فرشتے آ جائیں گے، کہیں گے کہ سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو لوگ ہیں نا باقی، انہوں نے اپنی طرف سے دین کے اندر بدعات نئی چیزیں گڑھ رکھی تھیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو درمیان میں فرشتے آ جائیں گے، ان کو نہیں جانے دیں گے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ یہ تو میری قوم ہے، تو وہ کہیں گے کہ بھئی انہوں نے نئی بدعات دے دی تھی، تو رسول پاک کہیں گے سحقن سحقن، دوری ہو ان کو، دوری ہو ان کو، مجھ سے دور کر لو۔ تو بتائیے جناب، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرشتوں کو لکھ رہے ہیں وہ چیزیں، رسول پاک گواہی دینے کے لیے حاضر ہے۔ اگر ہم کام کریں گے اور اس کے اندر کوئی بدعت نئی چیز نہیں ہوگی اور قرآن اور سنت سے چیز ہوگا، تو انشاءاللہ حوض کوثر سے پانی آپ بھی پیئیں گے، میں بھی پیوں گا، ٹھیک ہے جی۔ جی سر، انشاءاللہ۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اور اسی طرح ہم نے تمہیں بنایا امتاً وسطا، درمیانی امت، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہی دینے والے بن جاؤ،